بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کی دعوت کے حوالے سے مختلف غلط فہمیاں ہیں جو مسلمانوں کے ذہنوں میں پائی جاتی ہیں، اور اس کی بنیاد پہ وہ بہت سارے ایسے ان سے اعمال سرزد ہوتے ہیں جن کا جائزہ اگر ہم قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں لیں تو معلوم ہوگا کہ وہ درست نہیں ہیں، اور یہ ضروری ہے کہ ان کا ماخذ جو ہے ان کے حوالے سے ہم ان اعمال کا جائزہ لیتے رہیں اور ان کی تنقید کرتے رہیں۔ اسی قسم کی ایک غلط فہمی جو ہمارے ہاں عام طور سے پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روح سے کہ یہ ذمہ داری ہے ہر مسلمان کی کہ وہ جہاں کہیں بھی برائی کو دیکھے اس کو جو اس کا جو بہتر درجہ ہے، سب سے بلند درجہ یہ ہے کہ اس کو زبردستی روکے، اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر اس سے نہیں روک سکتا تو کم سے کم اس کو زبان سے برا کہے، اور اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر یہ ضروری ہے کہ وہ کم سے کم اس کو دل میں برا جانے۔ اور پھر روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ سب سے کمتر درجہ ہے ایمان کا۔ چنانچہ اس روایت کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے، ہمارے علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ جہاں کہیں بھی مسلمان برائی دیکھیں وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس برائی کو مٹانے کے لیے وہ بزور بازو اس کے لیے کوشش کریں، اور اگر وہ یہ نہیں کرتے تو پھر ان کو جان لینا چاہیے کہ وہ درجہ بدرجہ اپنے ایمان میں کمتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اس روایت کا اگر ہم قرآن مجید کی روشنی میں جائزہ لیں اور عقل عام کی روشنی میں بھی جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ اس روایت کی جو بیان ہے اور جو اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ آپ ایک بات کو بتا رہے ہیں، اور آپ ایک خاص تحدید میں، ایک خاص ریسٹرکشن میں ایک بات کو بتا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اصل میں یہ روایت انسان کے اپنے دائرہ اختیار سے متعلق ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اپنے دائرہ اختیار میں، یعنی جہاں آپ کو اختیار موجود ہے وہاں اگر آپ یہ کام نہیں کرتے کہ برائی کو آپ بزور بازو نہیں مٹاتے، اور پھر یا تو آپ اس کو یعنی ہاتھ سے اگر نہیں مٹاتے تو دل سے برا کہتے ہیں، تو پھر یہ ایمان کا کمتر درجہ ہے۔ تو یہ اصل میں اس کے دائرہ اختیار سے متعلق ہے، اس کا کوئی تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ جو طاقت، یعنی جو الفاظ یہاں پہ استعمال ہوئے طاقت کے، وہ کوئی فزیکل طاقت ہے یا ریسورسز کی طاقت ہے۔ اس کی وجہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اسلام کا اپنا ایک پرنسپل ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ ایک شخص پہ ذمہ داری اتنی ہی ڈالتا ہے جتنی اس کے اپنے حالات ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر پانی میسر نہیں ہے تو وضو کیا جائے گا، اور انسان کو پانی کا مکلف نہیں ٹھہرایا جائے گا کہ پانی کو کہیں سے لے کے آئے اور لازماً پانی ہی سے وضو کرے۔ تو چنانچہ جس چیز کو میسر نہیں ہوتا یا جو چیز میسر نہیں ہوتی اس کی بنیاد پہ کبھی بھی ریوارڈ کم نہیں ہوتا۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ تیمم کر رہا ہے تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس کو اگر وہ وضو کرتا ہے پانی سے تو اس کو ثواب ملتا۔ تو اسی طریقے سے اگر ایک شخص کے پاس طاقت نہیں ہے برائی کو مٹانے کے لیے تو یہ جو الفاظ یہاں پہ استعمال ہوئے ہیں وہ اصل میں کوئی فزیکل طاقت کے ہے ہی نہیں۔ وہ اگر فزیکل طاقت کے لیے ہوتے تو پھر جو انسان کا جو اجر ہے وہ ہر حال میں محفوظ رہتا ہے۔ یعنی یہ دیکھیے کہ ایک انسان جو ہے جب اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے اور وہ مجبور ہے مثال کے طور پہ، یا اس کے پاس اختیارات نہیں ہیں، تو پھر کبھی بھی اس کے بارے میں یہ کہا نہیں جائے گا کہ ذالک اضعف الایمان، یعنی ایمان کا کمتر درجہ ہے۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ اگر اس کے پاس اس کا اختیار ہی موجود نہیں ہے، اختیار ایکسرسائز نہیں کر سکتا، تو جس چیز کو ایکسرسائز کر سکتا ہے اگر وہ پوری طرح کر رہا ہے تو پھر اس کو پورے کا پورا اس کا اجر ملنا چاہیے، جیسے کہ میں نے مثال دی کہ تیمم کے معاملے میں اس کو ملتا ہے۔ تو اس روایت کے پورے کا پورا معاملہ جو ہے یہ اس کا جو فہم ہے وہ ہمیں مسلمانوں کو درست کر لینا چاہیے، اور یہ روایت جو ہے ایک انسان کے دائرہ اختیار سے متعلق ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیے کہ ایک شوہر کا جو دائرہ کار ہے اس کا گھر ہے، چنانچہ گھر میں اگر کوئی برائی ہو رہی ہے تو اس کو پورا کہ پورا اس کا اختیار دیا گیا ہے کہ اس کو وہ بزور بازو مٹائے اور یہ کہے کہ میں اس برائی کو نہیں ہونے دوں گا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ تاہم معاشرے میں کہیں اور اگر برائی ہو رہی ہے تو یہ ایک شخص کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ یہ مٹائے۔ ہاں، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکمرانوں کی ذمہ داری ضرور ہے، یا وہ لوگ کہ جو ریاست کے کارندے ہیں ان کی ذمہ داری ضرور ہے کہ وہ زبردستی اس برائی کو نہ ہونے دیں۔ تاہم ایک عام فرد جائے اور اس برائی کو مٹائے، جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں برائی اگر ہو رہی ہے تو وہاں جا کے اس کے مکلف ہیں اس برائی کو مٹائیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی ایک عام آدمی کا دائرہ کار جو ہے اس کا اپنا، اگر وہ ایک ہیڈ آف دا فیملی ہے تو اس کا اپنا گھر ہے، اس میں تو برائی کو مٹا سکتا ہے، اس سے آگے بڑھ کے اس کا دائرہ کار نہیں ہے۔ پھر ایک نیا دائرہ کار وجود میں آتا ہے جو ریاست کا دائرہ کار ہے، وہاں پہ برائی کو بزور بازو ختم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، نہ کہ فرد کی ذمہ داری ہے۔ تو ہم خلاصتاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو روایت بیان ہوئی ہے یہ روایت تمام کی تمام انسان کے دائرہ اختیار سے متعلق ہے، یعنی انسان کا جو اپنا سرکل آف اتھارٹی ہے اس سے متعلق ہے، اس سے باہر نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو الفاظ آئے ہیں کہ ذالک اضعف الایمان، یہ اصل میں الفاظ تبھی استعمال ہو سکتے ہیں کہ جب انسان کے پاس اختیار ہو اور تب بھی وہ ایک کام نہ کرے۔ جب وہ ایک کام کر سکتا ہے تب بھی نہ کرے تو پھر یہ اضعف الایمان کی شکل ہے۔ اضعف الایمان کی شکل یہ نہیں ہو سکتی کہ ایک چیز کا آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے مثال کے طور پہ اور آپ وہ کرنے چلے جائیں اور آپ اپنے آپ کو اس چیز پر فائز کر لیں یا اس چیز کے بارے میں مطمئن ہو جائیں کہ چونکہ آپ کے پاس اب آپ ایمان کے کمتر درجے پہ ہیں، لہٰذا اب آپ کی ذمہ داری پیدا ہو گئی ہے کہ آپ وہ طاقت ایکوائر کریں جس کے نتیجے میں آپ ایمان کے بلندتر درجے پہ لے کے آئیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ جو روایت کے الفاظ ہیں علم یستطیع کے، یعنی استطاعت کے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ استطاعت کا لفظ یہاں پہ مینز اینڈ ریسورسز یا فزیکل طاقت سے متعلق نہیں ہے بلکہ ایمان کی طاقت سے متعلق ہے۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔